لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رواه ابو داود. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. مزید اس کا یہ کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو بابرکت دن میں پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں یہ بات اچھی طرح جاننی چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے. یہ ایمان جو ہمیں دیا گیا ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اگر دنیا اور ما فیہا کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایمان کو رکھ دیا جائے تو ایمان کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، جھک جائے گا، بلکہ دونوں میں کوئی مماثلت ہی نہیں. یہ ایمان جو ہمیں ملا اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمیں عطا کیا. ہم نے کوئی درخواست نہیں کی، ہم نے کوئی نویدن نہیں دیا، بلکہ اللہ نے یوں ہی عطا فرما دیا. یہ ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان اتنی بڑی قیمتی چیز ہے کہ جو آدمی دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا اللہ رب العزت اس ایمان کے عوض میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اور ایسی جنت عطا فرمائیں گے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے جیسے دروازے سے داخل ہوں گے کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. کیا مطلب؟ جنت میں داخلہ ہوا اور غم ختم. غم وہاں نام کی چیز نہیں ہے، تکلیف وہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو آرام ہی آرام ہے. آسائش کی، زیب و زینت کی ساری سہولیات وہاں میسر، اور ہر آدمی کی چاہت صرف اتنی ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی وہ محنت کرتا ہے صرف اس کی چاہت یہی ہے کہ ہماری ہر تکلیف دور ہو جائے اور ہر مراد میری پوری ہو جائے. لیکن یہ بات دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے. ہر آدمی کی مراد پوری ہو جائے اور کوئی تکلیف اس کو نہ ہو، یہ آخرت میں جنت جب مل جائے گی جب ہی ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا. اس لیے ایمان کو بچا کر لے جانا بہت ضروری ہے. اور ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. سب سے پہلی چیز ہے تصدیق بالجنان، دوسری چیز ہے اقرار باللسان، اور تیسری چیز ہے عمل بالارکان. تصدیق بالجنان کی وضاحت کرتا ہوں میں آپ کے سامنے، ذرا دھیان سے سنیے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ہم تک تواتراً نقل ہوتی چلی آئی، یعنی جن چیزوں کا دین سے ہونا بداہتاً معلوم ہے اور اس کے دین ہونے میں کوئی شک نہیں، اس چیز کا تعلق عقیدے سے ہے. اور جو آدمی دل میں اس کے سچ ہونے پر، حق ہونے پر یقین کر لے گا وہی مومن ہوگا. اور اگر عقیدے کی جو چیزیں ہیں، ایمانیات کی جو چیزیں ہیں، اگر اس کے سلسلے میں تھوڑا بہت بھی کہیں کھوٹ یا شک ہو جائے تو آدمی اس ایمان سے نکل جاتا ہے.
ایمان سے کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے۔ انہی ایمانیات میں سے جن چیزوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، بغیر اس کی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا، عقیدے کا مسئلہ وہ کیا ہے؟ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم کی تقریباً 100 آیتیں ایسی ہیں کہ کسی سے عبارت النص، کسی سے اشارت النص، کسی سے دلالت النص، اقتضاء النص، یعنی کہیں صراحتاً، کہیں اشارتاً، کہیں دلالتاً۔ قرآن کریم کی تقریباً 100 آیتیں ایسی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور جو آدمی دل کے اندر ذرہ برابر آپ کے خاتم النبیین ہونے میں، آپ کے آخر النبیین ہونے میں شک کر لے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے جو پڑھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ محمد تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ آخری نبی ہیں، نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بھی پیدا ہوئے، مگر وہ سب کے سب بچپن میں انتقال کر گئے، کوئی بھی بلوغیت کی عمر کو نہیں پہنچا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ کسی مرد بالغ کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ آخری نبی ہیں۔ اسی طریقے پر میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان قریب میری امت میں 30 دجال و کذاب پیدا ہوں گے، جن میں کا ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حدیث موجود ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً برساتی میڈک کی طرح جھوٹے مدعیان نبوت آتے رہے اور برساتی میڈک کی طرح ٹرٹراتے رہے اور دنیا سے نشت و نابود ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی کے اندر مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلیحہ اسدی، سجاہ نامی ایک عورت نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، لیکن وہ سب کے سب کیفر کردار کو پہنچے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت پر تقریباً صحابہ کرام کی شہادت جو ہوئی ہے وہ 1200 صحابہ کی تعداد ہے۔ کتنی ہے؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں اس ختم نبوت کی عقیدے کی حفاظت کے لیے، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے اور غزوات ہوئے ہیں ان سارے غزوات میں شہداء کی تعداد جو گنی جاتی ہے تو مورخین نے کہا کہ صرف 259 ہے۔ کتنے ہیں؟ 259۔ پوری زندگی کے اندر جتنے غزوات ہوئے، جتنے جنگ ہوئے کفار سے، ان میں صحابہ کی تعداد جو شہید ہوئے صحابہ کی کتنی ہے؟ 259۔ اور ختم نبوت کی عقیدے کی حفاظت میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 1200۔ اب نظر لگائیے کہ اس عقیدے کی کتنی اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود وقتاً فوقتاً جھوٹے مدعیان نبوت آتے رہے، برساتی میڈک کی طرح ٹرٹرا کر کے جاتے رہے، مگر ایک ملعون شخص ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے اندر تحصیل بٹالہ میں ضلع گرداسپور قصبہ قادیان، جگہ کا نام قادیان ہے، اس قادیان نامی جگہ میں ایک ملعون پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے مرزا غلام احمد۔ اس کے باپ کا نام ہے غلام مرتضی، اس کے دادا کا نام ہے عطا محمد، اس کے پردادا کا نام ہے گل محمد۔ یہ 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا۔ رنگ کا کالا تھا، آنکھ کا کانا تھا، کریکٹر کا عیاش تھا، من کا منچلا تھا۔ اس کی ہسٹری اگر آپ کو سنائی جائے تو آپ اس پر تھوک دیں گے کہ یہ انسان جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے یہ شریف انسان بھی نہیں۔ نامحرم دوشیزہ عورتوں سے یہ رات بھر پیر دبواتا تھا، پنکھے جھلواتا تھا۔ اب اندازہ لگائیے جو ایک اجنبیہ سے پنکھا جھلواوے اور ہاتھ پاؤں دبواوے، شراب پیے، افیون کھاوے، وہ آدمی کیا ہو؟ ایک شرابی، ایک عیاش، ایک نشیلا ور انسان، اور اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ کیا کہتا ہے وہ؟ نبی۔ لیکن وہ چونکہ
انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، انگریز نے یہ بیج ڈالا تھا، انگریز نے اس کو کھڑا کیا تھا، اس لیے انگریز کے پیسوں پر یہ تادیر پلتا رہا۔ یہاں تک کہ ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی تو یہ پاکستان، اس کے دم چھلے، اس کے ادناب و اتبا پاکستان بھی چلے گئے اور پاکستان کے ربوہ نامی جگہ پہ انہوں نے جا کر پناہ لیا۔ مگر جب علماء ہند و پاک نے اس کا پیچھا کیا اور ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں پاکستانی پارلیمنٹ نے، اسمبلی نے باضابطہ پاس کر دیا کہ یہ قادیانی کافر ہیں، اپنے نام کے آگے نہ مسلم لکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب جنرل ضیاء الحق کا زمانہ آیا تو امتناع قادیانیت باضابطہ آرڈیننس اور فرمان جاری ہوا، جس کے نتیجے میں مکمل طور پر ان پہ پرتبند لگا دیا گیا کہ یہ مسلمانوں جیسا نام نہیں رکھ سکتے، مسلمانوں کی طرح یہ مسجد نہیں بنا سکتے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا ان کا لین دین نہیں ہوگا، نہ نکاح ہوگا، نہ خلا ہوگا، نہ طلاق ہوگا، کوئی معاملہ ان سے نہیں ہوگا۔ جب اس طریقے پر امتناع قادیانیت نام کا آرڈیننس جاری ہوا تو پھر یہاں سے بھگ کر کے یہ لندن چلا گیا۔ کہاں گیا؟ لندن۔ اب یہ لندن ہی سے ان ملکوں پر یہ اپنا فوکس کر رہا ہے، اپنا جال ڈالتا ہے جہاں کے مسلمان یا تو ناخوانہ ہیں یا غربت و افلاس کے شکار ہیں۔ انہی ملکوں میں سے ہمارا ملک بھی ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں آج، ہمارے ملک کی راجدھانی کاٹھمنڈو کے اندر احمدیہ سنگ کر کے اس کا سنگ سہستا ڈرتا ہے۔ اسی طریقے پر بیرگنج کے قریب پرسونی بھٹا، اس کے بالکل 15 کلومیٹر آپ چلے جائیے پچھم کی طرف، بارڈر کے بالکل قریب، وہاں اس کا کالج بھی ہے، اس کا مرزا باڑہ جس کو یہ مسجد کہتا ہے وہ مسجد بھی ہے۔ وہاں سالانہ اس کا جلسہ بھی ہوتا ہے جہاں امتحانات بھی بچوں کے لیتا ہے، اور اس کے بعد جو بچے اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں ان کے یہاں اس کو قادیان لے جاتا ہے۔ اس طریقے پر یہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو مجھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جو ہے لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کے طریقے عجیب ہیں۔ اگر آپ کے بارے معلوم ہو جائے گا کہ اس بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس کا آدمی کوئی ہاسپٹل میں مریض ہے تو آپ کو ہاسپٹلائز کے لیے پورے دوا کا خرچہ اور سب کچھ سے برداشت کر لے گا۔ اگر آپ کے بارے معلوم ہو جائے کہ آپ کے گھر میں بے نکاحی بچی ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا پیسے کے مطالبہ کی وجہ سے، تو آپ کو پیسہ دے دے گا، یعنی جس چیز کی ضرورت محسوس کرے گا وہ آپ کو دے دے گا، بشرطے کہ اپنا ایمان اس سے سودا کرے۔ لیکن انشاءاللہ ہم طے کر لیں کہ ہم اپنے ایمان کا ہرگز سودا نہیں کریں گے۔ ہمیں یاد رکھنی چاہیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی۔ کن کی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب تک اسلام قبول نہیں کیے تھے 200 درہم کے جوڑے پہنا کرتے تھے۔ کتنے کے؟ 200 درہم، درہم چاندی کا پیسہ ہوتا ہے۔ 200 درہم کے جوڑے پہنا کرتے تھے۔ ماں باپ بڑے دلار سے پالا کرتے تھے چونکہ اکلوتا بیٹا۔ لیکن جب یہ اسلام قبول کیے ہیں اور ان کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، محمد کی غلامی کا توق گلے میں ڈال لیا ہے، تو ان کے والدین نے ان کو باندھ دیا، قید کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا، اور ان کی ماں دھوپ میں بیٹھ گئی۔ کہا کہ بیٹے اس وقت تک میں دھوپ سے باہر نہیں آؤں گی، اپنی جان دے دوں گی جب تک تو محمد کے کلمے کو چھوڑ نہ دے اور محمد کی غلامی کا توق نکال کے باہر نہ پھینک دے۔ مصعب بن عمیر نے کہا کہ آپ جیسی مائیں اگر 70 مائیں بھی یہاں دھوپ کے اندر میرے سامنے بلک بلک کے مر جائے پھر بھی میں نہیں چھوڑ سکتا محمد کی غلامی کو، میں نہیں چھوڑ سکتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر کیا تھا؟ جب اس طرح کام نہیں چلا، اب گھر والوں نے کھانا پینا سب کچھ ان کا بند کر دیا اور ان کو گھر سے نکال دیا۔ یہ بیچارے وہاں سے نکل کر حبشہ کا ہجرت کیے، حبشہ سے پھر مدینے کا ہجرت کیے۔ ایک وقت وہ بھی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور مصعب بن عمیر پہ ایک چادر پڑی ہوئی تھی، وہ چادر بھی ایسی جس میں پیوند لگا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مصعب بن عمیر تیری ایک وہ حالت جب تو 200 درہم کے کپڑوں میں ملبوس ہوتا تھا اور آج تیری یہ حالت کہ تیرے بدن پہ ایک کپڑا ہے، ایک چادر ہے اور اس پر بھی پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ تو یہ قربانی ہم یاد رکھیں اور کہہ دیں اے قادیانیوں تمہارے پیسے پر ہم پیشاب بھی گوارا نہیں کرتے،
اور تمہارے پیسے کو ہرگز ہرگز ہم قبول نہیں کریں گے. ہماری ایمان کی دولت بہت بڑی قیمتی ہے. اگر ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے اور پوری دنیا و مافیا میرے قدموں میں ڈال دیا جائے تو میں اپنے ایمان کا سودا ہرگز ہرگز نہیں. یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. ہمیں یاد رکھنی چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو غزوہ خندق کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک ہیں. ایک صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ بھوک شدت سے لگی ہوئی ہے اور اتنی بیتابی ہے کہ میرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا اور پتھر میں نے اس لیے باندھ لیا ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میرا کمر سیدھا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اپنا کرتے مبارک اٹھا کر دکھایا کہ دیکھو میرے پیٹ پہ 2 پتھر میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو صحابہ نے اس دین کی حفاظت کی ہے اپنے بچوں کو یتیم کر کے, اپنی بیویوں کو بیوہ کر کے, اور بہت ساری قربانیوں سے یہ دین وجود میں آیا اور ہم تک محفوظ ہوا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ تصدیق بالجنان ما جاء به الرسول. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے اور جس کا دین سے ہونا بدیہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کہ کسی ایک کا انکار کرنا بھی کفر ہے. قرآن کریم کے 30 پارے ہیں. کوئی اگر مکمل پارے پوری آیت پر یقین رکھے مگر قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا. کہا جائے گا کافر. اور یہاں تو 100 آیتوں کا انکار لازم آتا ہے اور 200 حدیث متواتر کا انکار لازم آتا ہے. جو اللہ کے رسول کو آخری نبی نہ مانے, اس لیے اللہ کے رسول کو آخری نبی ماننا ہے. کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے. ایک مثال سے میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں, اس کے بعد بات مکمل کر دوں گا انشاءاللہ. اللہ کے رسول نے بڑی وضاحت فرمائی ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی, کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب کی مثال ایسی ہے کمثل رجل بنا بیتا, جیسے کوئی آدمی کوئی گھر کوئی مکان بنائے فاحسنہ اجملہ, اور اس کو بڑا عالیشان بڑا بہتر بڑا خوبصورت بنایا, بڑا بہترین طریقے پر سجایا. فاحسنہ اجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایا, مگر اس مکان کے دیوار کے کسی ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی, ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. فجعل الناس یطوفون بی, اب لوگ آتے ہیں اس جگہ کو دیکھتے ہیں, اس کا طواف کرتے ہیں, اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. ویعجبون اللہ, اور ان کو گھر مکان بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن سب جو دیکھنے والے جو چکر لگانے والے ہیں کہتے ہیں حلا اضیت هذه اللبنہ, کہ آخر یہ اینٹ کی جگہ جو ایک کونے پہ چھوڑ دی گئی, ایک اینٹ کی جگہ بھی اگر پر کر دیا جاتا تو یہ مکان بڑا عالیشان, مکان بڑا ہی خوبصورت تھا. مگر اس ایک اینٹ کی جگہ کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ مکان ناقص اور ادھورا معلوم ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ نبوت کی دیواریں جو چلی گئی ہے ان نبوت کی دیواروں کی ساری اینٹیں تھیں, اور میں آخری جو جگہ خالی تھی میں آیا تو اب وہ آخری اینٹ کی جگہ بھی کیا ہو گئی؟ پر ہو گئی. اب کوئی جگہ خالی نہیں ہے, اس لیے اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. انا خاتم النبی لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی طریقے پر میرے بھائی ہم دنیا کے اندر جی رہے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا جو مطمح نظر ہونا چاہیے وہ دین ہونی چاہیے. کون چاہیے؟ دین. ایسا نہیں ہونا چاہیے بل تؤثرون الحیات الدنیا, کہ ہم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیں, نہیں, آخرت کی زندگی کو ترجیح. کس کی دیں؟ تو سب سے پہلے چیز عقیدہ. دوسری چیز کیا تھی؟ اقرار باللسان, کہ جن باتوں کا ہم نے یقین کیا اس کا زبان سے اظہار بھی کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے, اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے, اور سارے جہاں کی کامیابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے ہے, اس کا ہم اظہار بھی کریں گے. اور تیسری چیز ہے عمل بالارض, جن چیزوں کا ہم نے یقین کیا ہے, جن باتوں کا ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے, اس کو عمل کر کے بھی دکھائیں. کرنے کی ہے تو کریں گے اور رکنے کی ہے تو اس کو رک جائیں گے. اگر کوئی آدمی عمل میں کمی بیشی اس سے ہو جائے, گنہگار تو ہو سکتا ہے, اللہ چاہے تو کل قیامت میں اس کو سزا دے دے یا یوں ہی جنت میں داخل فرما دے, وہ قادر مطلق مختار کل ہے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اگر عقیدے میں کھوٹ ہو جائے,
ہرگز ہرگز جنت نہیں ملے گی، چونکہ عقیدے کی صلاح اور عقیدے کی درستگی پر جنت ملے گی. عمل کے کمی بیشی سے ترقی درجات ہوگا، اور اللہ چاہے تو کسی مومن کو ایمان کے ساتھ دنیا سے اگر وہ رخصت ہو گیا یوں ہی جنت میں داخل فرما دے. اس کی ملکیت ہے، ہم سب اس کے مملوک ہیں، اس سے کون پوچھنے والا ہے، اس کو کون کہنے والا ہے کہ آپ نے اس کو بلا عمل کے کیوں کر دیا. اس لیے میرے بھائی، لیکن عقیدے کی خرابی اگر ہے جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی مناسبت سے نیپالی جامع مسجد کے اندر تحفظ ختم نبوت کا پروگرام ہو رہا ہے، اور عالمی ادارے دارالعلوم دیوبند جو پوری دنیا کا مرکزی ادارہ ہے، ہمارا علمی تعلیمی سرمایہ ہے، احقاق حق ابطال باطل کا